والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. قرآن پاک اور حدیث پاک دونوں کے مجموعہ سے ہدایت، لفظ ہدایت دو معنوں میں، دو مطلبوں میں بیان ہوتا ہے. ایک ہدایت کا معنی ہے منزل تک پہنچ جانا، اور ایک ہدایت کا معنی ہے راستہ دکھا دینا. منزل تک پہنچ جانا، راستہ دکھا دینا، یہ دو مطلب ہیں ہدایت کے. مثلاً آپ سے کوئی آدمی عالم چوک کا راستہ پوچھتا ہے، آپ اس کو گاڑی پہ بٹھائیں اور چوک پہ اتار کر آئیں. یہ ہے چوک، اور یہ ہے وہ مقام جس کا تم نے راستہ پوچھا. یہ ہے منزل تک پہنچ گیا بندہ. اور دوسرا مطلب معنی یہ بنے گا کہ آپ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے، آپ اس کو بتا دیں کہ ادھر سے جا، یوں یوں کر کے آگے تک ایک مقام چوک آئے گا، وہ ہے تیری منزل. یہ ہے راستہ دکھا دینا. دو مطلب بنتے ہیں، راستہ دکھانا اور منزل تک پہنچانا. اب جس کو آپ نے راستہ دکھایا، ممکن ہے کہ وہ منزل تک نہ پہنچ پائے، راستے میں بھٹک جائے. کتنی دفعہ بندہ راستہ پوچھتا ہے پھر بھٹک جاتا ہے، غلط راستے پہ چلا جاتا ہے. لیکن آپ جب منزل پہ پہنچ گئے ہیں، وہاں پر بھٹکنے کا سوال ہی نہیں، وہاں پر پھسلنے کا سوال ہی نہیں. آپ چونکہ منزل پر پہنچ چکے ہیں، وہاں آپ نہیں پھسلیں گے. راستہ دکھانے میں آپ پھسل سکتے ہیں، راستہ منزل تک پہنچنے میں آپ نہیں پھسل سکتے. یہ دونوں میں فرق ہے. قرآن پاک اور نبی پاک، قرآن پاک اور رسول مکرم یہ ہادی ہیں، راستہ دکھاتے ہیں، یہ راہ دیتے ہیں. اللہ پاک ہادی ہے، وہ منزل تک پہنچا دیتا ہے. قرآن ہادی ہے، یہ راستہ دکھائے گا، اور نبی مکرم ہادی ہیں، راستہ دکھائیں گے. لیکن اللہ پاک ہادی ہے، وہ منزل تک پہنچا دیتا ہے. جس کو اللہ ہدایت دے، اس کا معنی یہ بنا کہ پھر اس کو کوئی بندہ گمراہ نہیں کر سکتا، وہ منزل پہ پہنچ چکا ہے. اور جس کو قرآن راستہ دے، حضرت راستہ دیں،
یہ ممکن ہے کہ وہ بندہ منزل تک نہ پہنچ پائے، کوئی راستے میں ڈاکہ زنی ہو جائے، بندہ گمراہ ہو جائے، کوئی اور پھسلا دے اس کو، کوئی اور گمراہ کر دے اس کو، اس میں امکان ہے، لیکن اللہ کے ہدایت دینے میں، راستہ منزل تک پہنچنے میں پھر گمراہ ہو جائے، اس میں کوئی امکان نہیں۔ یہ جو لفظ آتے ہیں نا بار بار قرآن پاک میں، اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے فلا مضل لہ، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس کا یہی مطلب ہے اللہ نے اس بندے کو منزل تک پہنچا دیا ہے، وہ بندہ پھسل نہیں سکتا، اب وہ بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابتداءً کلام الہی تلاوت کی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، اصحاب رسول کے متعلق یہ جملے قرآن پاک بولتا ہے، میرے نبی کے جو صحابہ ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، صحابہ ہدایت پر ہیں، کس کی طرف سے؟ من ربہم، رب کی طرف سے، یہ ہے ہدایت پر۔ اب معنی کیا نکلا، مطلب کیا نکلا؟ کہ اصحاب پیغمبر گمراہ نہیں ہو سکتے، اصحاب پیغمبر پھسل نہیں سکتے، اصحاب رسول راستے سے بھٹک نہیں سکتے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، ان کو ہدایت اللہ نے دی ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت پر ہے، یہ گمراہ نہیں ہو سکتے، یہ پھسل نہیں سکتے، یہ ارتداد اختیار نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک کی نص کے مطابق صحابہ سارے اپنی منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں، سارے صحابہ ہدایت کے اعلیٰ مراتب پر پہنچے ہوئے ہیں اور ہدایت کے آخری منزل پہ پہنچ چکے ہیں۔ جب یہ صحابہ ہدایت پر آخری منزل پہ پہنچے، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے بعد، یعنی یہ علی ھدی من ربہم والی آیت سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ہے، باقی پورا قرآن اللہ نے جہاں بھی اپنے نبی کے صحابہ کی بات کی، کہیں بات کی، فرمایا یہ اولئک ھم المفلحون، کامیاب ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، ایمان پہ مضبوط ہیں، اور کہیں کہا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جھانکا، ایمان مستحکم کر دیا، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں تقوی پیدا کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان پر رضا کا اعلان کر دیا، یہ سارے اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ اور کہیں رب العالمین نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے میرے نبی کے صحابہ تم لوگوں پر گواہ ہو، گواہ ہو، اور جانتے ہو گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہ وہ ہوتا ہے جو عادل ہو، امین ہو اور دیانتدار ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں صحابہ سارے دیانتدار ہیں، سارے ایماندار ہیں، سارے صحابہ گواہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور پیارے نبی نے کہا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، جن کے بارے میں تم کہو گے ہاں، انہی کے بارے میں اللہ بھی ہاں کریں گے، جن کے بارے میں تم نہ کرو گے اللہ ان کے بارے میں نہ کرو گے، نہ کریں گے۔ نتیجہ یہ بنا کہ روز قیامت رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جو فیصلے سنانے ہیں اچھائی برائی کے، اللہ تعالیٰ نے گواہ کے طور پر اپنے نبی کے صحابہ کو کھڑا کرنا ہے۔ صحابہ سامنے آئیں گے اور وہ گواہیاں دیں گے، تم اچھائی پر ہو تو جنت میں جاؤ گے، اگر صحابہ گواہیاں دیں گے کہ تم برائی پر ہو تو جہنم میں جاؤ گے۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم ہو زمین میں اللہ کے گواہ۔ قرآن نے کہا کنتم خیر امہ، اس کا خطاب
अव्वलन इब्तिदा सहाबा है, पहले आगाज सहाबा है। ये कुरान किन को खिताब कर रहा था? सहाबा को कर रहा था। अल्लाह ने फरमाया कि कुंतुम खैरा उम्मा, ए मेरे नबी के सहाबा, तुम सारी कायनात में सबसे बेहतरीन लोग हो, आला उम्मत हो। आला उम्मत मुझे और आपको ज़िमनन बाद में कहा जाएगा, लेकिन पैगंबर की पहले इब्तिदा उम्मत कौन है? प्यारे नबी के प्यारे सहाबा है। कुंतुम खैरा उम्मा, तुम सबसे आला लोग हो, आला उम्मत हो, आला इंसान हो। तभी तो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, खैरुल कुरूनी करनी, सारी कायनात में सबसे आला जमाना में मोहम्मद करीम का जमाना है, और खैरो उम्मती, सबसे आला उम्मत मेरे जमाने के लोगों की उम्मत, मेरे जमाना के लोग हैं। गोया के पैगंबर भी कहते हैं सहाबा सारी कायनात में अंबिया के बाद आला, और कुरान भी कहता है कि नबी के सहाबा सारी कायनात में नबियों के बाद आला। कुरान पाक की शहादत के मुताबिक कोई सहाबी गुमराह नहीं, कोई सहाबी मुर्तद नहीं, कोई सहाबी इस्लाम से फिरा हुआ, सारे सहाबा इस्लाम पर मजबूत है, सारे सहाबा इस्लाम पर कायम है, सारे सहाबा। बाद लोगों ने कहा अलयाज़ु बिल्लाह कि कुछ लोग मुर्तद हो गए थे, और मुर्तद होने में उन्होंने सहाबा को भी शामिल किया। उन्होंने कहा ये भी मुर्तद हो गए थे। हमारा सवाल है कि सहाबा में तुमने नाम अबू बकर का रखा, उमर का रखा, हमारा ये सवाल है मुर्तदों के खिलाफ जंग की किसने? मुर्तदों के खिलाफ कौन आया मैदान में? अबू बकर आए, उमर आए, उस्मान आए, अली आए। बुखारी की रिवायत है, हजरत इमामुल अंबिया की वफात के बाद कुछ लोग मुर्तद हो गए, मुर्तद हुए, ज़कात के मुनकिर हो गए। उन्होंने कहा हमने ज़कात नहीं देनी। बाज लोगों ने कहा ज़कात देंगे लेकिन खलीफा को नहीं देंगे, हम अपने महल्ले इलाका में तकसीम करेंगे। और बाद लोगों ने कहा कि ज़कात हमने देनी नहीं है। दो तरह के लोग सामने आए। बाजों ने इनकार कर दिया कि ज़कात है ही कोई नहीं, नबी अलैहिस्सलाम के ज़माना तक ज़कात थी, सिर्फ पैगंबर फौत हुए ज़कात का निज़ाम ख़त्म हो गया। और बाज़ लोगों ने कहा हम ज़कात देंगे लेकिन खलीफा बरवकत को नहीं देंगे, अपने इलाका में तकसीम करेंगे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पे सवार हो गए और फरमाया कि जब तक अबू बकर के जिस्म में जान है, एक कतरा खून का चल रहा है, उस वक्त तक मैं जिहाद करूंगा। जब तक ये लोग मुझे ज़कात नहीं देंगे मैं इनसे लड़ाई लड़ूंगा। अबू बकर ने ये ऐलान कर दिया। हज़रत सिद्दीक़ के ऐलान के बाद हज़रत फारूक आज़म सामने आए, कहने लगे कि अबू बकर ये फरमाइए, आप इनके साथ ज़कात ना देने वालों के साथ जिहाद करना चाहते हैं, क्या वो कलमा नहीं पढ़ते? क्या वो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ते? जब वो कलमा पढ़ते हैं तो रसूलुल्लाह ने नहीं फरमाया था जो कलमा पढ़ेगा उसका जान, उसकी जान माल हिफाजत में है। आप किस बुनियाद पर उनसे जिहाद करना चाहते हैं? हज़रत अबू बकर ने फिर फरमाया लौ माना हो नी एताकन, अगर वो एक बकरी का बच्चा जो नबी के जमाना में देते थे नहीं देंगे मैं उनके साथ जिहाद करूंगा। फरमाया उमर आज तो मेरे सामने मैदान में आकर खड़ा हो गया है, कल तक प्यारे पैगंबर को शहीद करने की गरज से चला था, लेकिन आज इस्लाम की बात आई और आप सामने आले बन गए। हज़रत अली बोले, अली मुर्तज़ा ने फरमाया ए अबू बकर अकेले लड़ोगे, कोई बंदा भी आपके साथ नहीं जाएगा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया अकेला लड़ूंगा इन मुनकिरीन के साथ, अकेला लड़ूंगा इन ज़कात न देने वालों के साथ, मैं या शहीद हो जाऊंगा। हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत उस्मान, जितने भी अकाबिर सहाबा थे, अल्लाह ने इन सब के दिलों में इंशिरा पैदा कर दिया। इनके दिलों में अल्लाह ताला ने रोशनी पैदा कर दी और यकदम इनकी जुबान पर ये लफ्ज़ आए, अबू बकर आप हक पर हैं, आप सच्चाई पर हैं, हम भी आपके साथ जाएंगे लड़ने के लिए, हम भी आपके साथ मैदान में उतरेंगे। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
मैदान में उतरे, सहाबा उतर गए। तुमने कहा कि सहाबा नौज़ बिल्लाह, अबू बकर इस्लाम से फिर गए थे, अबू बकर उमर फिर गए थे, तो हमारा सवाल है कि इन मर्तदों के साथ मैदान में कौन आ रहा था? अबू बकर ही थे और हजरत उमर थे, ये दोनों बुजुर्ग सामने थे। ज़कात, ज़िमनन बात कर रहा हूं, ज़कात इस्लाम में फर्ज आए हैं, सैवे निसाब पर ज़कात देना फर्ज है, इसका इनकार करना कुफ्र है। ज़कात देना इस्लाम की बुनियादों में एक बुनियाद है, और जो ज़कात नहीं देता ये शख्स दायरा इस्लाम से बाज़ उलमा के नज़दीक खारिज है, और बाज़ उलमा ने गुंजाइश रखी तौबा की। ज़कात नमाज की तरह एक फर्ज है। एक शख्स नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ज़कात नहीं देता, वो शख्स क़यामत के दिन जन्नत में नहीं जाएगा। हदीस बुखारी पढ़ रहा हूं, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा ज़कात नहीं देता उसके माल को अल्लाह सांप बनाएगा, और उसको सांप बनाकर गले में लटका दिया जाएगा, और वो सांप उसको डंक लगाएगा। पैगंबर कायनात ने फरमाया, अगर वो सांप जमीन पर फूंक मार दे, जमीन पर वो एक डंक लगा दे, कयामत तक जमीन बंजर बन जाए, जमीन खुश्क हो जाए, एक भी तिनका जमीन ना उगाए, इतना जहरीला सांप इंसान के उस माल का बनाया हुआ। जिस बंदे ने ज़कात नहीं दी, और प्यारे पैगंबर ने फरमाया, अबू ज़र गिफारी की रिवायत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये हदीस पाक ये भी बुखारी के अंदर मौजूद है कि प्यारे पैगंबर ने फरमाया, जो बंदा ज़कात नहीं देता, अल्लाह ताला एक पत्थर को तपाएंगे जहन्नम की आग में, और उस पत्थर को इंसान के ये दिल वाले मकाम पर सुराख कर दिया जाएगा, और यहां उस पत्थर को दाखिल कर दिया जाएगा, फिर वो पत्थर दूसरी तरफ निकल जाएगा, फिर वहां से दाखिल किया जाएगा और इधर आएगा। यही सजा उसको दी जाएगी जो बंदा ज़कात नहीं देगा। और कुरान मुकद्दस ने कहा, एक मोमिन था, अपने आप को मोमिन कहने वाला था, वो मुनाफिक, नाम था उसका कारून, हजरत मूसा के जमाने का बंदा है, वो मालदार था, मूसा का कलमा पढ़ता था, लेकिन उसने ज़कात ना दी। और मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया, ज़कात दे, ये अल्लाह ताला की तरफ से फरीज़ा है। वो ज़कात नहीं देता था, अल्लाह ताला ने उसके माल को बमायूस आदमी के अल्लाह ने जमीन में धंसा दिया। कुरान पाक ने कहा कि जमीन फाड़ दी गई, और हदीस बुखारी में मौजूद है कि वो क़यामत तक जमीन में नीचे नीचे ही जाता जाएगा। ज़कात न देने वाला शख्स इतना बड़ा मुजरिम है, इस बंदे के लिए कोई माफी नहीं है, इस बंदे के लिए कोई खलासी नहीं है, शरीयत ने इस पर कड़ी सजा रखी है। लिहाजा पैगंबर कायनात के सहाबी अबू बकर ने फरमाया, जो बंदा ज़कात नहीं देगा उसके साथ जिहाद किया जाएगा, उसको कत्ल किया जाएगा, उसको मारा जाएगा, और उसको वासिल फिन्नार किया जाएगा। ये मसला कुरान पाक और हदीस पाक का है। तो हजरत अबू बकर ने उनके लिए जिहाद का ऐलान किया जो ज़कात नहीं देते थे। तो माल जिसके पास है उस पर उस माल की ज़कात लाज़िम है। अगर ज़कात नहीं देगा तो नमाज, रोजा, हज उसको जहन्नम से बचाएगा नहीं, ये पक्की बात है। इस पर कुरान पाक की एक आयत पढ़ते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए 10वां पारा है, रब करीम फरमाते हैं 10वें पारे के अंदर इरशाद इलाही है, वल्लदीन यकनिसून सहाबा वल फिस्सा, वो लोग जो सोना चांदी जमा करते हैं, ला यनफिकूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, ज़कात नहीं देते, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको बिशारत दीजिए दुख देने वाले अजाब की। उनको बिशारत, भाई बिशारत तो अच्छी चीज की होती है। अल्लाह ताला ने कहा अज़ाबिन अलीम, अज़ाब अलीम की बिशारत दीजिए। अब अज़ाब अलीम की बिशारत देना बिशारत तो नहीं है, तो वईद होती है। अब माना पता क्या करेंगे, इनको लित्रों का इनका इस्तेक़बाल कीजिए, लित्रों के साथ इनका इस्तेक़बाल करें। आगे जुमला यौम युहमा अलैहा फी नारे जहन्नमा, इनको डाला जाएगा जहन्नम की आग में, फतुक्वा बिहा जिबाहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। अल्लाह करीम फरमाते हैं इन्हीं के माल के साथ दागा जाएगा इनके पेशानियों को, इनकी करवटों को,
ان کی پیٹھوں کو ھذا ما کنزتم، ان سے کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اس خزانہ جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ تین اعضاء کو داغا جائے گا، ان تین اعضاء کو داغنے کی وجہ کیا ہے کہ پیشانی کو داغا جائے گا اور یہ کروٹ کو داغا جائے گا اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اس کی دو وجہ بنتی ہے۔ نمبر ایک وجہ، تو نے مال جمع کیا انہی تین چیزوں کو سنگارنے کے لیے، ان تین چیزوں کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ تیرے مال کی وجہ کیا تھی؟ یا تو یہ کہ تیرا پیسے کے ساتھ جیب بھری رہے، تیرا بازو بن جائے اور تیرے طاقتور آ جائیں، تیرا یہ مقصد تھا پیسہ جمع کرنے کا۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ تیری پیٹھ مضبوط ہو جائے، بیٹھک میرے پاس 10-20 بندے بیٹھے رہے، پیسے کی وجہ سے ان کو چائے پلاؤں، ان کو لسی پلاؤں، میری واہ ہونی شروع ہو جائے، میرا ڈیرا بھگ جائے، میرے ڈیرے پہ لوگ آنے شروع ہو جائیں، یہ تھا تیرا مقصد۔ اور تیسرا مقصد تھا چہرے کو سنگارنا، کپڑے اعلیٰ پہننا اور اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا۔ اللہ کریم فرماتے حرام کے مال کے ساتھ تو نے یہ تین کام کیے، بازو بنائے، لوگوں کو اپنے تابع بنایا، حرام کا مال تھا، اور تو نے اپنی بیٹت کو مضبوط بنایا حرام کے مال کے ساتھ، اور تو نے چہرے کو زینت دی حرام کے مال کے ساتھ۔ ہم قیامت کے دن ان تینوں اعضاء کو داغیں گے، ان تینوں اعضاء کو مفلوج کر دیں گے، ان تینوں اعضاء کو ضائع کر دیں گے، پھر کہیں گے ھذا ما کنزتم، یہ وہ تیرا خزانہ جس کو تو نے جمع کیا تھا، تو نے یہ جمع کیا۔ اور دوسرا معنی علماء نے کیا، فرمایا تین اعضاء داغے جائیں گے۔ ایک بندہ ایک دولت مند کے پاس آیا زکات لینے کے لیے، اور اس نے دیکھا کہ بندہ آ رہا ہے، اور اس نے دیکھ کر اس فقیر اور غریب اور مسکین کو اپنا چہرہ پھیر دیا، گویا کہ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ جب اس کو یہ محسوس ہوا کہ وہ قریب تر قریب آتا جا رہا ہے، اس نے کروٹ بھی بدل دی، کروٹ بھی بدل دی۔ جب اس نے دیکھا کہ اور بھی قریب آ گئے، وہ بندہ اپنی پیٹھ پھیر کر چلا گیا کہ زکات نہ دینی پڑ جائے۔ رب کریم نے فرمایا زکات نہ دینے کی وجہ سے تین اعضاء کو تو نے استعمال کیا۔ پہلے تو نے چہرہ پھیرا، ہم تیرا چہرہ ہی ضائع کر دیں گے قیامت کے دن، اور پھر تو نے اپنی کروٹ کو بدلا، تیری کروٹ کو اتار کے رکھ دیں گے قیامت کے دن، پھر تو نے پیٹھ پھیر کر بھاگا، ہم تیری پیٹھ بھی ضائع کر دیں گے قیامت کے دن۔ تو نے زکات نہ دی، زکات نہ دینا جرم عظیم ہے، زکات نہ دینا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، زکات کا انکار کر دینا کفر ہے، اسلام سے خروج کی بات ہے۔ ابو بکر صدیق نے ان لوگوں کے ساتھ جہاد کیا تھا، ان لوگوں کے ساتھ اعلان قتال کیا تھا۔ اصحاب پیغمبر اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، سارے صحابہ ایمان پر ہے، سارے صحابہ جنت میں جائیں گے، سارے صحابہ پختہ ہدایت کے مالک ہیں، ان میں کوئی بندہ بھی گمراہ نہیں ہوا۔ شیعوں کا نظریہ ہے الیاذ باللہ صرف 5 صحابہ رہ گئے تھے، باقی سب مرتد ہو گئے تھے، وہ سارے اسلام سے پھر گئے تھے۔ اہل سنت کا نظریہ سارے صحابہ ہدایت پر تھے، کوئی بھی ایمان سے پھرا نہیں ہے، کوئی بندہ بھی ایمان سے نہیں فارغ ہوا۔ ایمان سے کیسے پھرے گا؟ قرآن نے کہا کہ ایمان تو ہم نے ان کے دلوں میں بند کر دیا ہے، قرآن نے کہا کہ ایمان تو ہم نے ان کے دلوں پہ لکھ دیا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہم نے ایمان ان کے دلوں پہ لکھ دیا۔ قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پختہ حق ایمان پر ہے۔ میرا عزیز ایمان صحابہ تو اتنا عظیم ہے، میں اور آپ اگر ایمان لائیں، اگر ہمارا ایمان صحابہ جیسا کوئی نہیں، ہمارا ایمان بھی قبول نہیں ہے۔ یہ دیکھیے قرآن مقدس ہے، اللہ کریم نے قرآن پاک میں یہ بات اعلان کے طور پر فرمائی ہے، مجھے اور آپ کو تلقین فرمائی ہے۔ یہ قرآن مقدس میں رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاؤ گے صحابہ کے ایمان کی طرح پھر تم ہدایت پہ آؤ گے۔ اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح نہیں تو پھر تم ہدایت پر نہیں آؤ گے۔ صحابہ کا ایمان پختہ اور صحابہ جیسا ایمان، ارے بھائی تیرے تو میرے اور تیرے تو ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کہ صحابہ کتنے مضبوط ایمان والے۔ دیکھیے میدان احد ہے، حدیث بات کر رہا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام میدان احد میں کھڑے ہیں، جہاد جاری ہے، اور
ابلیس نے اعلان کر دیا کہ انا محمدن قد قتل، محمد کریم شہید کر دیے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ اعلان ہوا صحابہ کے پاؤں میں زلزلہ آ گیا، پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی کہ نبی علیہ السلام قائد اسلام، قائد ملت اسلامیہ شہید ہو گئے۔ بعض صحابہ کے پاؤں کھڑ گئے، بعض صحابہ کے پاؤں کھڑ گئے، اور بعض صحابہ ادھر ادھر کو بھاگے، اور پیارے پیغمبر ابھی حیات ہیں، شہید نہیں ہوئے، آپ علیہ السلام زندہ حیات ہیں۔ نبی مکرم علیہ السلام میدان احد میں احد پہاڑ کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا علیہ، اے لوگوں میری طرف آؤ، میں ادھر کھڑا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے لوگوں کو صدائیں دی، آوازیں دی، اور یہ بات مدینہ طیبہ تک پہنچ گئی کہ صحابہ پیغمبر شہید کر دیے گئے۔ ایک عورت مدینہ سے چلی، ایک خاتون مدینہ طیبہ سے چلی، اور یہ پوچھتی جا رہی ہے ما فعل بمحمد، محمد کریم کا حال کیسا ہے، نبی مکرم علیہ السلام کی طبیعت کیسی ہے، اور یہ پوچھ رہی ہے۔ کوئی بھی مجاہد قریب سے گزرتا ہے، کوئی بھی صحابی گزرتا ہے، وہ پوچھتی ہے کہ ما فعل بمحمد، محمد کریم کا حال کیسا ہے۔ تو کسی نے کہا اے بی بی تیرا خامد شہید کر دیا گیا، آپ مدینہ طیبہ میں واپس پڑ جائیے۔ اس نے کہا میرے خامن کی چھوڑ، مجھے محمد کریم کی بتا، محمد کریم کیسے ہے۔ اور آگے بڑھی، ایک اور مجاہد ملا، اس سے کہتی ہے ما فعل بمحمد، محمد کریم کے بارے میں بتائیے۔ اس نے کہا کہ بی بی تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے، میدان احد میں خاک و خون میں تڑپ چکا ہے، آپ واپس پڑ جائیے۔ وہ بجائے مدینہ طیبہ کی طرف آنے کے میدان احد کی طرف چلی جا رہی ہے، اور اس کی زبان پر ایک ہی ترانہ ہے ما فعل بمحمد، محمد کریم کا حال بتائیے کہ محمد کریم کیسے۔ ایک شخص نے کہا اے اماں تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا ما فعل بمحمد، مجھے میرے بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے محمد کریم کی خبر بتائی جائے کہ محمد کریم کیسے۔ کسی نے کہا تیرا خامد شہید ہوا، کسی نے کہا تیرا بیٹا شہید ہوا، کسی نے کہا تیرا باپ شہید ہوا۔ یہ معزز رشتے ہیں خاتون کے، اور ایک عورت کے لیے یہ اعلیٰ رشتے ہیں، لیکن اس کی زبان پر وہی لفظ ہے کہ ما فعل بمحمد، محمد کریم کے بارے میں بتاؤ۔ کسی نے کہا کہ پیغمبر حیات ہے، زندہ ہے، اور عود کے دامن میں موجود ہے۔ جب اس نے یہ جملے سنے تو اس کی زبان پر یہ جملے جاری ہوئے، کہنے لگے ان المصیبۃ باتک جلال، خامد شہید ہو جائے، خامد پیغمبر پہ قربان کر دیا، بیٹا نبی پہ قربان کر دیا، بھائی نبی پہ قربان کر دیا۔ اگر پیغمبر زندہ ہے تو کوئی مصیبت مجھ پہ نہیں آئی، ساری مصیبتیں میری ختم ہو گئی۔ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ صحابہ کتنے ایمان والے ہیں۔ یہ ایک عورت کا ایمان ہے، سارے رشتے ٹوٹ گئے، لیکن زبان پر کیا ہے کہ بتائیے محمد کریم کا کیا حال ہے، امام الانبیاء کے بارے میں بتائیے۔ جب پتا چلا کہ نبی زندہ ہے، کہتے ہیں ان المصیبت بعدک جلال، آقا آپ کی زیارت کے بعد، آپ کو دیکھنے کے بعد مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں، مصیبتیں زائل ہو گئی ہیں، خامد بھول گئی ہوں، بیٹا بھول گئی ہوں۔ یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ آئیے صحابہ کے ایمان کی بات کرتے ہیں۔ قرآن مقدس نے کہا بار بار وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، احسانا، ہم نے انسان کو آرڈر کیا ہے والدین کے بارے میں کہ ان کے ساتھ احسان کر، نیکی کر۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت مقدسہ کا شان نزول کیا ہے؟ وجہ کیا بنی، سبب کیا بنا اس آیت کے اترنے کا؟ سارے علماء، سارے مفسرین متفق ہیں اس بات پر کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور یہ پیارے پیغمبر کے بڑے صحابی ہیں، اور یہ عشرہ مبشرہ کا ایک صحابی ہے۔ ان 10 آدمیوں میں ایک نام ہے جن کو پیارے پیغمبر نے جنت کی بشارت ایک ہی وقت میں عطا فرمائی، حضرت سعد بن ابی وقاص۔ اور جانتے ہو کہ سعد کا عرب کی دنیا میں ماں کی خدمت کی مثال کتنی معروف ہے؟ ماں کی خدمت کی مثال ضرب المثل ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو سمجھاتی ہیں، اپنے بچوں کو تربیت دیتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ بیٹا تو اس طرح میری خدمت کر جس طرح سعد اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، سعد اپنی ماں کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ ان کی والدہ کافیہ تھی، ابھی اس نے کفر پر تھی، اور اس کو پتہ چلا میرا بیٹا مسلمان ہو چکا ہے، اور اس نے کہا میرے بیٹے کو پیغام دو، میرا بیٹا اسلام سے پھر جائے، میرا بیٹا نبی مکرم کے دامن کو چھوڑ دے، کلمہ اسلام کو پڑھنا چھوڑ دے، اور اگر وہ ماں کی جان چاہتا ہے
یہ پیغام سعد تک پہنچا. حضرت سعد خاموش ہو گئے. کہنے لگے کہ رب کریم، ایک طرف ہے میری ماں اور ایک طرف محمد کریم. اے اللہ یہ بڑی آزمائش کی بات ہے، اللہ مجھے ہمت عطا فرما، اللہ مجھے استقامت نصیب فرما. اور بات یہاں تک آئی، ماں نے جب پتا چلا ماں کو میرا بیٹا پیچھے نہیں آنا چاہتا، ماں نے کہا کہ ایسا بات یہ ہے کہ لوگ کہیں گے تم ماں کا قاتل ہے. جس بیٹے نے پوری زندگی میں ماں کے خلاف ایک معمولی پریشانی بھی برداشت نہ کی ہو، آج اس کو یہ جملے سننے پڑ رہے ہیں کہ تو میں ماں کا قاتل بن جائے گا. میں کھانا پینا چھوڑ رہی ہوں صرف تیری وجہ سے، میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی اور میں سائے میں بھی نہیں جاؤں گی، دھوم میں بیٹھی ہوں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو یہ خبر ملی تیری ماں نے کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا اور دھوم میں بیٹھی ہے، کڑی دھوم میں بیٹھی ہے، حضرت سعد تشریف لائے اور ماں کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے. ماں چارپائی پر لیٹی ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے قدموں کی طرف آ کر بیٹھ گئے. ماں کے قدموں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ دبا لیا. کہا کہ امی جان بتائیے مسئلہ کیا ہے، میں آپ کی پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتا. عرب کی دنیا میری مثال دیتی ہے کہ شاید اپنی ماں کا وفادار بیٹا ہے، لہذا میں بے وفائی نہیں کر سکتا. آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ حضرت سعد کی والدہ نے کہا اے بیٹا بات یہ ہے محمد کریم کا دامن چھوڑنا پڑے گا، پیارے پیغمبر کا کلمہ چھوڑنا پڑے گا، محبت رسول کو اپنے دل سے نکالنا پڑے گا، ورنہ میں مر جاؤں گی. کھانا پینا بھی میرا بند ہو چکا ہے اور میں یہی تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی. حضرت سعد کے جملے سنیے، محبت رسول اس قدر، ایمان اس قدر طاقتور ہے. حضرت سعد نے فرمایا کہ امی جان یہ بتائیے آپ کے جسم میں کتنی روحیں ہیں؟ اس نے کہا بیٹا ایک روح ہے. فرمایا امی جان یہ بتائیے کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے کتنی درد ہوتی ہے، جان کنی کا وقت کتنا سخت ہے. ماں نے کہا کہ بیٹا یہ بے برداشت ہے کہ بندہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ یہاں سے روح نکلے، اتنی تکلیف دیا مرے. پیغمبر کائنات نے فرمایا ایسے سمجھو کہ جس طرح ایک چڑیا کو، زندہ چڑیا کو تپتے ہوئے تیل میں پھینک دیا جائے، اور پیغمبر کائنات نے فرمایا یوں سمجھو کہ جس طرح ایک زندہ بکری کی کھال ادھیڑ لی جائے، اتنی تکلیف اس سے بھی زیادہ تکلیف ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا اے امی جان آپ کے جسم میں ایک روح ہے، وہ نکل جائے، تیرا بیٹا سامنے ہے، روتا جائے گا کہ میری ماں کو تکلیف ہے، میری ماں کی جان کنی کا وقت ہے. لیکن امی جان بات یہاں محبت رسول کی آ گئی ہے. ایک طرف محبت ماں ہے، ایک طرف محبت پیغمبر ہے، دونوں محبتوں کا ٹکراؤ آ چکا ہے. فرمایا کہ امی جان آپ کے جسم میں ایک نہیں 100 روحیں پیدا ہو جائیں، ایک ایک روح نکلتی چلی جائے، آپ کا بیٹا سامنے دیکھتا رہے، اس کو تو تیرا بیٹا برداشت کر سکتا ہے لیکن محبت رسول کو برداشت چھوڑنا برداشت نہیں کر سکتا. تیری محبت چھوڑ دوں گا لیکن پیارے پیغمبر کا دامن. صحابہ کا ایمان بڑا پختہ ہے، بڑی طاقت ہے ایمان میں. بڑے واقعات ہیں. مثلا دیکھیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تختہ دار پہ لٹکائے جا رہے ہیں. بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں. مکے کی سرزمین ہے، میدان احد کے بعد ان کو وہاں لٹکایا گیا. جب سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا ایک غازی آگے بڑھا، موسی آگے بڑھا، اس نے خنجر کے ساتھ، تلوار کے ساتھ حضرت خبیب کے جسم کے بوٹیاں اتاری. یہاں سے یوں یوں کر کے بوٹیاں اتار رہا ہے. خبیب زندہ ہے اور تختہ دار پر سامنے کھڑا ہے، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اس کی بوٹیاں اتارنے لگا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارے جسم کو کاٹ دے، اگر یہ جسم اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے مجھے یہ سودا مہنگا نہیں لگتا، میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور وہ جس وقت جسم کی بوٹی اتار رہا ہے اس نے اپنے زبان سے کہا اے خبیب تیرے جی میں یہ بات آتی ہوگی کہ کاش تیری جگہ پر محمد کریم ہو جاتے اور تیری جان چھڑ جاتی. سنیے اس ساتھ کا اپنا حضرت خبیب کا، اس عاشق صادق کا جملہ. حضرت خبیب نے کہا تو ان کو نبی مکرم کی بات کرتا ہے، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ خبیب اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھا ہو اور امام الانبیاء کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. میں تو کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا. یہ ایمان صحابہ ہے.
یہ ایمان صحابہ اس خاتون کا عالم ہے، حضرت سیدہ سمیہ کا عالم ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ زمین پہ لٹا دی گئی ہیں، ان کے پیروں کو اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ ابو جہل نے ننگا خنجر لے کر سامنے کھڑا ہو گیا ہے اور کہتا ہے کہ اے سمیہ، ایک دفعہ محمد کریم سے الگ ہو جا، صرف زبان سے کہہ دے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے منہ پہ تھوکا اور تھوکتے ہوئے کہا خبردار کہ پیغمبر کا نام بھی اپنی زبان پہ لیا۔ اس نے جان دے دی، سمیہ کے دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن محبت رسول میں خم نہیں آنے دیا۔ ادھر ابو فقیہ کو دیکھیے، حضرت ابو فقیہ ان کی پسلیاں توڑ دی گئی، محبت رسول میں خم نہیں آنے دیا۔ سیدہ زنیرہ کو دیکھیے، ان کی آنکھوں کو نکال دیا گیا، لیکن پیغمبر کی محبت میں خم نہیں آنے دیا۔ وہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اور ان کا عالم دیکھیے کہ جس وقت وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں آئے، پیارے پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک صحابی بیٹھا ہے، وہ بیچارہ لٹا پھوٹا آیا ہے اور آ کر رو رہا ہے، کونے میں بیٹھا ہے۔ امام الانبیاء سحری کے وقت تشریف لائے، ایک آدمی کی رونے کی آواز آئی، آگے بڑھے، فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ مکہ سے آیا ہوں، بیوی بھی چھین لی ہے، بچے بھی چھین لیے ہیں، دولت پر بھی قبضہ ہو گیا، مکان بھی انہوں نے پکڑ لیا، حال یہ کہ میرے کپڑے بھی اتار دیے، میں یہ چیترے لپیٹ کر اپنا شرمگاہ چھپا کر آیا ہوں۔ اے حبیب کائنات، امام الانبیاء نے ایک ہی جملہ فرمایا کہ اے میرا صحابی، یہ سب کچھ کس کے لیے کر کے آیا ہے؟ کس کی محبت میں یہ تو نے بیوی کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا، گھر مکان کو چھوڑا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت نے مجھے سب کچھ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ پیغمبر کائنات نے کہا، فرمایا اگر تیرے دل میں محمد کریم کی محبت ہے اور تجھے میری محبت مل گئی، ساری کائنات بھی چھوٹ جائے تو یہ محبت سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ صحابہ نے سب کچھ قربان کیا، ان کا ایمان باکمال ہے اور ان کا ایمان پختہ ہے، ساری کائنات کو انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن امام الانبیاء کو نہیں چھوڑا۔ ایک صحابی امام الانبیاء میدان احد ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا فلانا صحابی کدھر ہے؟ صحابہ کو بلایا، جاؤ پتہ کرو کہاں ہے وہ صحابی۔ صحابہ بھاگے، لیکن میتوں میں، شہداء میں وہ صحابی نظر نہیں آیا، کہیں زخمی بھی نظر نہیں آیا۔ ایک مقام پہ پہنچا، ایک صحابی ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہاں گیا اور اس نے ایک جھاڑی میں آواز دی اور یوں کر کے صدا دی اور اپنا ہاتھ بھی ہلایا، وہ بھاگا ہوا وہاں گیا۔ ابھی اس کے جسم میں رمق باقی تھی، ابھی اس کے جسم میں میری سانس باقی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یار تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تیرا نام محمد کریم کی زبان پہ چل رہا ہے، امام الانبیاء تجھے تلاش کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ جائیے امام الانبیاء کو میرا پیغام دیجیے کہ اللہ کے حبیب کائنات آپ کے لیے اس صحابی نے سب کچھ قربان کر دیا، اب ایک اس کی تما باقی ہے۔ تما یہ ہے آپ اپنی گود لائیے، میرا سر اپنی گود میں رکھیے، میں آخری سانس آپ کی گود میں توڑنا چاہتا ہوں، بس یہی میری ایک تما ہے۔ امام الانبیاء بھاگے ہوئے آئے اور اس کا سر اپنی گود میں لیا اور اس نے آخری سانس امام الانبیاء کی گود میں ختم کیے۔ یہ ہے پیارے پیغمبر کے صحابہ۔ حضرت ابو طلحہ کو دیکھیے میدان احد میں کیا ہوا، پیارے پیغمبر سامنے ہیں اور پتہ چلا حضرت کو کہ پتہ چلا امام الانبیاء کے بارے میں کہ پیغمبر کے دندان بھی شہید ہوئے اور حضرت کی پیشانی بھی زخمی ہو گئی اور حضرت کے رخسار بھی زخمی ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ بھاگے ہوئے آئے اور امام الانبیاء کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کر آگے بڑھتے گئے، ایک جگہ پہ جا کر حضرت کو کھڑا کر دیا، ادھر سے آئے تیر آئے اور تیروں کی برسات آئی۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا نہری دون نہری کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ میرے پیچھے کھڑے ہو جائیے، یہ گلا جب تک ہے تیر اس گلے پہ آئے گا آپ تک کوئی تیر نہیں پہنچے گا، میں آپ کے قدموں میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ہے پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کے صحابہ آ رہے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، رب نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا کہ میرے پیغمبر میں نے تیرے صحابہ کو ہدایت کی آخری منزل عطا فرمائی، ان کو جنت عطا فرمائی، اپنی رضا عطا فرمائی، اپنی رضوان عطا فرمائی۔ اس وقت تک میرے نبی آپ جنت میں نہیں جا سکتے جب سارے صحابہ تیرے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے، اور پیغمبر نے کہا جب تک میرے ایک ایک صحابی میرے ساتھ نہیں ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جنت میں بھی نبی کے ساتھ نبی کے صحابہ۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان تو جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا، آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر تو اے ابو بکر آپ حوض کوثر پر بھی
میرے ساتھ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا بلال جب میں جنت میں جاؤں گا جس اونٹنی پہ سوار ہو کے جاؤں گا اس اونٹنی کی مہار اے بلال تیرے ہاتھ میں ہوگی، تیرے قدم مجھ سے بھی پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ نبی کے صحابہ ہیں، اس وجہ سے صحابہ ہمارا ایمان ہے، صحابہ ہمارا اسلام ہے، صحابہ ہماری جان ہے، صحابہ ہمارا قرآن ہے، صحابہ ہماری جنت ہے، صحابہ ہماری طاقت ہے، صحابہ کے ساتھ یہ اسلام ہے۔ صحابہ نہیں تو اسلام نہیں ہے۔ صحابہ کی عزت و عظمت ہمارے لیے اسلام سے مضبوط ترین ایک قلعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو، ہمارے عقلوں کو، ہمارے ذہنوں کو صحابہ کی محبت سے روشن فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔